السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف، حمد، ثنا اور شکر اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہمارے کلاس کا جو اہم موضوع ہے وہ ہے توحید ربوبیت۔ کل کی کلاس میں توحید اور شرک کے اوپر نوٹس آپ لوگوں نے بنائے کہ توحید کی کیا فضیلت ہے اس دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، اور شرک کی کیا مذمت ہے اس دنیاوی اعتبار سے، کیا برائی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے کیا برائی ہے۔ یہ توحید اور شرک کو جاننے کے لیے جو اصل چیز ہے وہ آج موضوع آنے والا ہے چند آیتوں کے بعد، اور وہ ہے توحید ربوبیت کے رب کو جاننا، اللہ کی معرفت۔ جب بندے کو اللہ کی معرفت ہو جائے گی تب وہ سمجھ پائے گا شرک اور بدعت کو، اور جب وہ سمجھ پائے گا شرک کو اور توحید کو، جب وہ سمجھ پائے گا، سب سے پہلے تو اللہ کی معرفت ضروری ہے، اللہ رب العزت کی پہچان ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت کی پہچان کے تعلق سے چند آیتوں کے بعد آیت آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے تو توحید ربوبیت یعنی رب کا جاننا، جب بندہ رب کو جان لے گا، اللہ رب العزت کو جان لے گا، تو اس کے لیے ساری چیزیں جاننا، سمجھنا، ساری چیزیں آسان ہو جائے گی۔ تو چند آیتوں کے بعد ہمارا آج مین موضوع رہے گا توحید ربوبیت کو کس طریقے سے سمجھا جائے اور کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں اور کس طریقے سے اپنے رشتہ داروں کو اور دوسرے دوست احباب کو ہم سمجھا پائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ صحیح معنوں میں یعنی قرآن کو قرآن کی روح سے سمجھنا، یعنی قرآن کی جو اصل تفسیر ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ قرآن کی تفسیر، اس کو میں نے بارہا آپ لوگوں کو بتایا ہوں، پھر سے آپ کو ایک بار اعادہ کرا دیتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر پہلے خود قرآن سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے جہاں جہاں پر بھی آیتیں ہیں، جب ہم اس کو کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایک پورا موضوع ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر قرآن کی تفسیر اس وقت کے حالات سے ہوتی ہے کہ کیا شان نزول ہے، اس کے نازل ہونے کا کیا وقت تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوگی، قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ہوگی، اور اس کے ساتھ اگر ہمیں شان نزول اگر پتہ چل جاتا ہے تو سمجھنے میں ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس آیت کو صحابہ اکرام نے کیسے سمجھا اور کیسے عمل کیا، یہ ساری چیز کا مجموعہ تفسیر کہلاتا ہے۔ ہم یہ جو کورس کر رہے ہیں، نہ یہ قرآن کے ترجمہ کرنے کا کورس کر رہے ہیں، نہ قرآن کی تفسیر کرنے کا کورس کر رہے ہیں، تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم قرآن کی جو تفسیر پہلے سے ہے، تفسیر ابن کثیر، اس کی روشنی میں ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، تاکہ ہمارا قبر کا ہماری زندگی سکون اور اطمینان سے گزر جائے، اللہ رخی زندگی گزر جائے، ہم اللہ والے بن جائے۔ دوسرا، ہمارا موت کا وقت جو ہے وہ آسان ہو جائے، قبر کی منزل آسان ہو جائے، حشر کا میدان میں ہمیں اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ مل جائے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمارا خالق، مالک، رازق ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھ لیں، جو ترجمہ کیا ہے علماء نے اور جو تفاسیر کی ہے علماء نے، اور تفسیر ابن کثیر کو اس لیے لیا گیا کیونکہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس وقت لکھی گئی ہے جب یہ اتنے سارے کچھ فرقے ہی نہیں تھے۔ اس لیے ہر کوئی آپ دیکھیں گے کہ بخاری شریف کو اپنی کتاب کہتا ہے، مسلم شریف کو اپنی کتاب کہتا ہے، قرآن کو اپنی کتاب کہتا ہے، اور
تفسیر ابن کثیر کو اپنی کتاب کہتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن سے اور قرآن کے ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے میں آپ کے سامنے بات کو رکھ رہا ہوں اور اس کے میں نوٹس بنوا رہا ہوں، باقاعدہ آپ کو دلیل دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں، اسی کو کہتے ہیں صحیح معنوں میں، قرآن کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ لوگوں تک پہنچانے کیوں؟ کیونکہ یہ اجازت ہمیں ہمارے خالق نے دی ہے۔ اللہ رب العزت نبی مکرم فرماتے ہیں کہ بلغوا انی ولا آیت، تمہارے پاس اگر ایک آیت بھی ہے تو اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ اجازت پہنچانے کی کون دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ ہاں لیکن ایک آیت بھی میری ہے تو پہنچاؤ، اگر ایک آیت نہیں ہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے طرف سے کچھ نہیں پہنچا سکتے، ہم اپنے طرف سے کوئی تفسیر، کوئی آیت ہم نہیں پہنچا سکتے۔ جو آیت نبی مکرم اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، جو احادیث نبی مکرم کی ہے، جو ہمارے پاس علم ہے صحیح، وہی ہم پہنچائیں گے۔ تو ہم پہنچائیں گے کس طریقے سے؟ کیونکہ اب یہ کام آپ کو بھی کرنا ہے، آپ کو بھی اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو پہنچانا ہے، تو وہی بات پہنچائیں گے آج جس کی آپ کے پاس دلیل ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کو پہلے دلیل کا نمبر لکھاتا ہوں، آیت کا نمبر لکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا کورس ہے۔ اللہ رب العزت اس میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 91، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور انہوں نے وما قدر اللہ حق قدر، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ کہاں نازل ہو رہی ہے آیت؟ مکہ میں نازل ہو رہی ہے، اور کفار مکہ سامنے ہیں، مشرکین مخاطب ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے شکوہ کر رہا ہے کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ کیا ہم نے کی ہے؟ جب تک ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، جب تک ہم اللہ رب العزت کے اوامر اور نواہی کے اوپر کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ہم اللہ کے کلام نبی کے فرمان پر صحیح طریقے سے نہیں جم جاتے تو پھر ہم اللہ رب العزت کی قدر، اللہ نے یہ دین نازل کیا ہے، اس سے دین کی ہم کیا قدر کر رہے ہیں؟ اللہ نے یہ قرآن نازل کیا، اس قرآن کی ہم کیا قدر کر رہے ہیں؟ اللہ نے نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء کو ہمارے لیے منتخب کیا، ہم اس کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ تو کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اور انہوں نے اللہ کی قدر، یہ ہے اللہ کی قدر کہ اللہ کے کلام کی قدر ہو، اللہ رب العزت کے حکم کی قدر ہو۔ سب سے زیادہ محبت کا حقدار وہ ہے، سب سے زیادہ ڈر کا حقدار وہ ہے۔ آگے چلیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ جس وقت انہوں نے کہا، اب قدر نہیں کی کہ آگے اللہ رب العزت بات کر رہا ہے کہ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ جس وقت انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر کو کوئی چیز نازل نہیں کی، یہ ان کا اعتراض تھا کہ اللہ رب العزت نے بشر کے اوپر کیسے نبوت نازل کر دی، کیسے ان کے اوپر کتاب آ گئی؟ یہ بشر تو اس لائق نہیں ہوتا، انسان تو اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کتاب آئے اور یا وہ نبی بنے۔ اور ایسی شکایت ان لوگوں نے اصل میں کفر کرنے کی کوئی راستہ ڈھونڈ رہے نا، جو بولتے ہیں نا کہ نافرمانی کرنے کے لیے کوئی کندھا ڈھونڈا جاتا ہے پھر وہاں سے نکل جایا جاتا ہے۔ تو نافرمانی کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ملا تو بس ایک پوائنٹ یہ لے کر کے آ رہے ہیں کہ بشر کیسے نبی بن سکتے ہیں؟ آسمان سے کوئی فرشتہ آنا تھا یا کوئی اور مخلوق آنا تھا یا اللہ خود آ جاتا، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے ایک اور جگہ ان لوگوں نے کیا، سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94-95 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ یونس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ یونس آیت نمبر 2 لکھیں، سورہ یونس آیت نمبر 2۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈرائے؟ کیا ان کو یہ تعجب لگ رہا ہے کہ ہم نے ایک بشر کو، ایک مرد کو، عورت کو نہیں، مرد کو نبی اور رسول بنایا؟ سورہ یونس آیت نمبر 2۔ اسی طریقے سے سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94-95 کے اندر اللہ فرماتا ہے اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی، مطلب روکی نہیں
کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ مطلب اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان آدم کو نبی اور رسول کو بنا دیا. مطلب ان سے اللہ مشورہ کرتا اور یہ جس کو کہتے اس کو نبی اور رسول بناتا جب یہ مانتے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ سرکشی کس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہمارے حساب سے ہونا چاہیے تھا جو ہو رہا ہے. یہ ان کی ایمان نہ لانے کی وجہ یہ لوگ بتاتے ہیں. جس وقت انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، مطلب یہ انکار کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ بشر ہیں اور آپ کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، مطلب آپ نبی نہیں ہیں اور کوئی آسمانی کتاب نہیں. کیا منظر ہوگا جب نبی مکرم اس بات کو بیان کر رہے ہوں گے اور یہ لوگ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں. اللہ رب العزت اب کہتا ہے کہ جائیے نبی مکرم ان سے کہہ دیجیے، کل من، اے نبی مکرم کہہ دیجیے پھر وہ کتاب. اب دیکھیے اس کا جواب اللہ رب العزت نے کتنا زبردست دیا کہ آپ کو انہوں نے ایسا کہہ کر کے واپس کر دیا ہے کہ ہم انسان نبی کی بات کو نہیں، ہم انسان کو نبی ہونے کی حیثیت سے تصور نہیں کر سکتے، مان نہیں سکتے، اور قرآن بھی اس طریقے سے ہم مان نہیں سکتے. تو اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے ایسا دیا جس کو ہم لوگ اپنی لینگویج میں کہتے ہیں منہ توڑ جواب. کیا کہتا اللہ؟ کہہ دیجئے پھر وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی. تم توریت کو مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو، یہ کتاب کس کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ وہاں تو تم نے کہہ دیا کہ موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی ہے، یعنی موسیٰ نبی انسان ہے آدم ذات میں سے. تو توریت کے لیے تم نے نبی کا تصور انسان کے لیے کر رہے ہو اور قرآن کے لیے انسان کا تصور نہیں کر رہے. خود اللہ رب العزت کو آ جانا تھا یا کوئی فرشتے کو آ جانا تھا. اس طریقے سے بحث کر کے اور نہیں ماننے کے لیے بحث کر رہے ہیں جسے تم اور وہ جو کتاب نازل کیا اللہ رب العزت فرماتا ہے، پھر سے دیکھیں، کہہ دیجئے پھر وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم لکھتے ہو اچھے کاغذوں میں، متفرق اوراق میں نقل کرتے ہو، مطلب الگ الگ چیزوں میں تم اس کو نقل کرتے ہو، اس سے کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپا لیتے ہو. جو تم جس نبی کا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس کتاب کے ماننے والے ہیں، وہاں پہ تو تم نے تصور کر لیا کہ ہاں یہ آسمانی کتاب ہے اور آدم میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی، وہاں تو کر رہے. اور جو وہ کتاب آئی ہے اب اس کا تم کچھ بات کو تم لے رہے ہو، کچھ بات کا انکار کر دے رہے ہو. مطلب جو بات تمہیں عمل کے لیے اچھی لگتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہو، اور جو بات عمل کے لیے مشکل لگتی ہے، جو تمہاری نفس سے ٹکراتی ہے، جو تمہارے باپ دادا کے رسم و رواج سے ٹکراتی ہے، اور جو تمہارے معاشرے سے ٹکراتی ہے، جو تمہارے دوستوں سے بات ٹکراتی ہے، اس کو تم چھوڑ دیتے ہو. یہ ہمارا بھی ہندوستان، یہ جو ہے مسلمانوں کا بھی آج اکثر ریت کا یہ حال ہو گیا ہے. لیکن وہ لوگ کس چیز کو چھپاتے تھے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کو چھپایا کرتے تھے. مدی صورتوں میں ہم نے بہت اس بات کو پڑھ چکا ہے، سمجھ چکے ہیں. آج مسلمان بھی تو یہی کر رہا ہے. اس نے بھی تو لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پہچان کو چھپا لیا، اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان کو چھپا لیا. وہ لوگ بھی قرآن سے دور کرتے تھے اور آج مسلمان بھی وہی کر رہا ہے کہ ہر قسم کی کتاب پڑھنا ہے. کبھی آرکشن نہیں ہوا، گوشت جب بند کیا گیا تو پھر اس میں نعرے بازیاں ہو گئی، اس میں ریلیاں نکل گئی، اور جو دوسری چیز ہوتی ہے ہم اس کے اوپر پورا احتجاج کرتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے کیا، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ کیا کبھی ہم نے اس بات کا احتجاج کیا ہے کہ اسکول کے اندر ہر قسم کی آپ تعلیم دے رہے ہیں، ایک کتاب بھی ہماری رکھیں، اس میں قرآن کی بھی تعلیم دی جائے گی، قرآن بھی ہمارے بچوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا. کبھی اس کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اس کو سمجھ کے پڑھنے کی بھی ایک کوئی کتاب ہے. بہرحال تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ چیزوں کو انہوں نے چھپا لیا اور کچھ چیزوں کو تم بیان کرتے ہو، اور اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو حاصل تھا. وہ قیمتی علم تم کو دیا گیا تھا جس علم کی بنیاد پر تم پوری دنیا کے اندر کامیاب اور کامران ہوئے تھے.
وہ علم تم کو دیا گیا تھا جس علم کی بنیاد پر تمہاری بادشاہت ہوئی اور پوری دنیا کے اندر تمہاری جیت ہوئی اس توریت کے آ جانے کے انجیل اور توریت کے آ جانے کی وجہ سے۔ کہہ دیجئے اللہ نے نازل کی تھی، پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور انہیں ان کے نکتہ چینی پر رہنے دیجئے۔ مطلب وہ جو اپنی آپسی یہ بات کر رہے ہیں اور جس بھی بحث کر کے اور دین کو چھوڑ رہے ہیں تو انہیں چھوڑ دینے دیجئے۔ یہ تھی آیت نمبر 91 92۔ اور یہ کتاب یعنی قرآن مقدس اور یہ کتاب قرآن مجید ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ کس نے نازل کیا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ اچھا، اس کتاب کے اندر کیا خوبی ہے؟ یہ برکت والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور یہ برکت والی ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین میں، یاسین والقرآن الحکیم، وہ حکمت والی کتاب ہے۔ اور حکمت اللہ سے اچھی کون جان سکتا ہے، اور اللہ سے بڑا حکیم اور کون ہو سکتا ہے؟ اس انسانیت کو سدھارنے کے لیے اللہ رب العزت سے بہتر، کیونکہ اس مشین کو، یہ جو دو پیر کی مشین ہے، اسے اسی اللہ نے بنایا ہے اور وہی جانتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے سدھارا جائے گا۔ تو اس کو سدھارنے کے جو نیم اور اصول اللہ نے بنائے، وہ پہلے عقیدے کو سدھارا جائے، پھر وہ مسائل اپنے آپ سدھر جائیں گے۔ یہ طے کیا اللہ نے مکی صورت کے اندر پورے کے پورے عقائد بیان کیے۔ بہرحال تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے اور یہ برکت والی کتاب ہے، اور کیا فرمایا؟ یہ تصدیق کرنے والی ہے، یعنی صحیح بتانے والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس کے پہلے اتاری گئی۔ مطلب پہلی کتاب کو بھی یہ تصدیق کرتی ہے کہ ہاں وہ بھی آسمانی کتاب تھی اور یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ چلیے، یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، برکت والی ہے، اور یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، یہ رحمت والی ہے، اور بھی بہت سی جگہ میں الگ الگ اس کی خوبیاں بتائی گئی۔ لیکن یہ آئی کیوں ہے کتاب؟ اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت مقصد بتاتا ہے تاکہ آپ ام القری یعنی مکہ اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ یہ نازل اس لیے ہوئی ہے تاکہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اس کے اندر جو عوامر ہے، جو نوائی ہے، جو اللہ رب العزت کی معرفت ہے اور اللہ رب العزت کے جو رحمت ہے اور اللہ کا جو غضب ہے، وہ ساری چیز سے آشنائی کرائی دی جائے، وہ ساری چیز لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ اچھا، کس تک پہنچا دی جائے؟ صرف اس قوم تک، اس قبیلے تک، اس معاشرے یا اس دیش تک، یا جب تک نبی مکرم رہے تب تک؟ نہیں، یہ سارے سوالوں کا جواب اس آیت نے دیا تاکہ آپ ام القری یعنی مکہ اور مکہ کے آس پاس لوگوں کو ڈرا دیں، لوگوں کو، صرف مسلمان کمیونٹی نہیں، ساری انسانیت کے لیے آئی۔ اور دوسری بات یہ بتایا گیا ساری انسانیت کے لیے آئی اور ہمیشہ کے لیے آئی۔ اس کے تعلق سے اور بھی دوسری جگہ ہم دیکھ سکتے ہیں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158۔ دیکھیے، آپ لوگ اس پوائنٹ کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اور میں اس میں 3-4 چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں، کیونکہ ہمارے مسلم بھائیوں نے بھی یہ غلط فہمی ڈال دی ہے اور غیر مسلم بھائیوں کو بھی یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی ہیں، اور یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے۔ جبکہ آسمانی جو بھی چیز آتی ہے، جیسے اس کا بارش ہوتی ہے تو سارے کھیتوں میں ایک جیسا پانی گرتا ہے، جب اس کا سورج نکلتا ہے تو سب کے اوپر ایک جیسا آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو آکسیجن آ رہا ہے سب کے اوپر سب کے ساتھ ایک جیسا آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت کے جب نبی آئیں گے تو وہ بھی سب کے لیے آئیں گے، اللہ کی کتاب آئے گی وہ بھی سب کے لیے آئے گا، اللہ کا دین آئے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ وہ بھی سب کے لیے آئے گا۔ لیکن ہم نے اس کے اوپر زبردستی قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ کتاب ہماری ہے، نہ ہم سمجھیں گے نہ تم کو سمجھنے دیں گے، یہ نبی ہمارے ہیں، نہ ہم ان کو جانیں گے نہ تم کو جاننے دیں گے، یہ دین ہمارا ہے، نہ ہم اس پر چلیں گے نہ تم کو چلنے دیں گے۔ یہ ہم نے ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے اس دین کے ساتھ، جبکہ اس دین کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ امانت ہے تمہارے پاس، اس وقت تک جب تک اسے تم لوگوں تک نہ پہنچا دو، یہ تمہارے باپ کی استغفر اللہ، یہ تمہاری جاگیر نہیں ہے، یہ تمہارے گھر کی چیز نہیں ہے۔ چلیے، اس تعلق سے آپ نوٹس بنانا شروع کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے آئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 158، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قل یا ایھا الناس،
اے نبی مکرم کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے مانو جاتی کے لوگوں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہارے طرف بھیجا گیا ہوں، جمیعا، ساری انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ سورہ بقرہ میں بھی ایک جگہ اللہ نے فرمایا قرآن کے تعلق سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کس کے لیے آیا؟ صرف مسلمان کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دیکھتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 19 تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں اور جس شخص تک وہ پہنچ سکتا ہے ڈراؤں، آگاہ کر دوں، ڈرا دوں یعنی آگاہ کر دوں، بتا دوں، ساری خبروں کو بتا دوں۔ تو یہ قرآن کس کے لیے آیا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں، مطلب یہ قرآن بھی تمہارے لیے آیا ہے اور میں بھی تمہارے لیے آیا ہوں، یہ آیت ہے، دونوں چیز کو واضح کر دیا۔ اس طریقے سے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے، اور فرقوں میں سے جو کوئی اچھا یہاں تک ہم دیکھیں کہ دین بھی سب کے لیے، قرآن سب کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے آئے ہیں۔ کیوں بھیجا گیا اللہ نے؟ تو ان تک بات کو پہنچانے کے لیے۔ اچھا نہیں مانتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ تو پہنچا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت تک، قرآن بھی پہنچ گیا، ہم تک بھی پہنچ گیا۔ اگر ہم نے نبی کو نبی کی حیثیت سے نہیں مانا، قرآن کو، قرآن کا حق ادا نہیں کیا، نبی کا حق ادا نہیں کیا، تو نہیں مانے تو کیا ہوگا؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے، اور فرقوں میں سے، مطلب یہ جتنے بھی گروپ ہیں، اور فرقوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے، جو اس کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ قرآن سب کے لیے ہے کے تعلق سے، اور ایک اور آیت دیکھیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 25، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 1 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے، مطلب اہل کتاب سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کتاب کے جاننے والے، اور ان پڑھ لوگ ہیں جو مکہ کے لوگ ہیں، کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ مطلب اسلام سب کے لیے، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر نہ لائے تو کیا ماننا ہے؟ کیا ستانا ہے؟ کیا پریشان کرنا ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے اسی آیت میں، اگر وہ نہ لائیں تو آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، خوب جاننے والا ہے، تو ہمارا کام صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے، وہ مان رہے نہیں مان رہے ہیں یہ ان کا اپنا میٹر ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی لکھے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 438، مسلم شریف 521 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے آیا، اس کی دلیل ہے بخاری اور مسلم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں، 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی سے کسی کو بھی، نبیوں میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے یہ بھی فرمائی پہلے کہ ہر نبی کو بطور خاص اس کی قوم کے طرف مبعوث کیا جاتا تھا، بھیجا جاتا تھا۔ پہلے کے جو نبی آتے تھے ایک قوم کے حساب سے آیا کرتے تھے کہ اس قوم کو آپ کو بتانا ہے، ہدایت دینا ہے، اللہ کی معرفت کرانا ہے، مگر مجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مگر مجھے تمام انسانوں کے طرف مبعوث کیا گیا ہے، یعنی تمام انسانیت کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ان سب تک پہنچانا ہے۔ چلیے ٹھیک، واپس آئیں، یہاں تک ہم کو کیا پتا چلا کہ یہ قرآن، پھر سے آیت دیکھیے تو آیت میں بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ کتاب یعنی قرآن ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ برکت والی، تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تاکہ آپ ام القری یعنی مکہ اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ تو یہ قرآن اور آپ
ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے. یہ دین سب کے لیے نازل ہوا ہے. اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں, وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں پہ ایک بہت قیمتی نقطہ, کیونکہ ہم سب کا یہ کہنا ہے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں, یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. اب ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ کیا واقعی ہم ایمان والے ہیں, تو وہ ٹیسٹ کیسے کریں گے؟ اللہ رب العزت نے یہاں بتایا کہ اس انداز میں ٹیسٹ کرو. سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی مرنے کے بعد کی زندگی پر, برزخ کی زندگی پہ, حشر کی زندگی پہ اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پہ, یعنی جو اللہ رب العزت نے آخرت بنائی ہے تو اس کے اندر وہ بات چھپی ہوئی ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے اندر کیا کوالٹیاں ہوتی ہیں, یہ اللہ یہاں پہ بیان کر رہا ہے. ہم سب کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں, آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان کی پہچان کیا ہے. دیکھیے کیا اس کے انداز میں بتایا, اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اب اگر ہم اس قرآن کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں, اس کو سیکھ رہے ہیں, اس پہ عمل کر رہے ہیں, اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے خالق اور مالک کا کلام ہے. ہمیں اس دنیا میں اس نے ٹیسٹ لینے کے لیے بھیجا ہے, ٹیسٹ کرنے کے لیے, ایگزام کے لیے, اور ایگزام کے ساتھ جس کا ایگزام دیا جاتا ہے اس کو سلیبس بھی دیا جاتا ہے. تو یہ قرآن سلیبس ہے ہمارا, اس کو ہمیں پڑھنا ہے اور اس کے حساب سے اپنے پرچے کو, اپنے ایگزام کو حل کرنا ہے. اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہے اور آخرت ہے تو ہم قرآن کے حقوق کے ادا کرنے والے ہوں گے. پھر سے آپ آیت کو دیکھیں, اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. پھر اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اگر ہم فجر کی اور عشاء کی حفاظت کر رہے ہیں, اور حفاظت کرنے میں نماز کے پورے حقوق آ جائیں گے, وقت کی پابندی ہے, کپڑے کی صفائی ہے, اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے, اور جتنی بھی جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیز اس کے اندر سمجھ گئے کہ نماز کی حفاظت کیسے ہوگی کہ نماز کے پورے شرائط کے اعتبار سے اس کو حل کیا جائے گا. تو اگر ہم فجر اور عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں, 5 ٹائم کی ہماری نماز صحیح ہے, اور اس میں خشوع خضوع ہے, اللہ رب العزت کا دھیان ہے, اور ہماری صرف رسم نہیں چل رہا ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں اپنے خالق سے وہ ہمارے ذہن کے اندر بھی ہے, تو ہم حفاظت کر رہے ہیں. تو یہ دو چیز اگر ہے تو پھر ہم سمجھ لیں کہ ہمیں آخرت پر ایمان ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہے. آگے آتے ہیں آیت نمبر 93. اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی. یہ کفار مکہ کو سمجھانے کا انداز بھی اللہ رب العزت کا واقعی کہ 40 سال تک تمہارے بیچ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ چکے ہیں, کیا تم ان کے بارے میں یہ تصور کرتے ہو کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ بولیں کہ ساری کائنات کے خالق اور مالک نے مجھے لیٹر دیا ہے, خط دیا ہے, میں نبی بن گیا ہوں, اور اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب جس نے تمہیں آپس میں جھوٹ نہیں بولا, جس نبی نے تم سے 40 سال تمہارے بیچ میں رہے, تمہارے آپس کے بیچ میں جھوٹ نہیں بولے, کیا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جس نے تمہارے خیالات, اور اللہ اکبر, جب یہ بات ان کے سامنے گئی ہوگی اس کے بعد آپ دیکھیں ابھی تک مکہ کا نہیں, پورے کفار کو آپ دیکھ لیں کیا کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. مسلمان تو کہتے ہی ہیں, لیکن جو بھی نبی مکرم کی سیرت کو پڑھتا ہے وہ عقل اس کی حیران رہ جاتی ہے. دا 100 جو مائیکل ہارٹ نے لکھا, جو ایک غیر مسلم ہے, وہ کیا لکھتا ہے کہ نبی مکرم وہ ہستی ہے کہ جس نے ایسا اثر ڈالا دنیا کے اندر کہ جیسا اثر آج تک کسی نے نہیں ڈالا. کفار مکہ خود صادق اور امین کہتے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ھذا صادق ھذا امین. ان سے اللہ رب العزت یہ سوال کر رہا ہے کہ تم بتاؤ کہ کیا اتنا بڑا جھوٹ کہہ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور یہ تو ظلم ہے, یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے. جس نے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں کیا, جس نے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا, کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا, جس نبی کے پوری زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, بچپن سے لے کر کے اور 40 سال کی عمر تک ساری دنیا کے لیے جو لوگوں کے صبح سے شام تک اور پوری زندگی جنہوں نے ویلفیئر کا کام کیا, لوگوں کے لیے جیے ہیں,
تم ان کے بارے میں یہ تصور کرتے ہو اتنے بڑے گناہ کا. پھر سے دیکھیں آپ آیت. اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر وحی نازل نہیں کی گئی. اور جس نے کہا کہ میں, اچھا یہ تو بات ہو گئی کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. دوسرا یہ, اور جس نے کہا کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جسے اللہ نے نازل کیا ہے. اب کفار مکہ کی ایک بدتمیزی اور, پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا انکار کر رہے ہیں کہ بشر کے اوپر کیسے وحی آ سکتی ہے, وہ تو فرشتہ آنا تھا, یہ تو اللہ آنا تھا, نعوذ باللہ. اب دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وحی ان کے اوپر آ رہی ہے یہ وحی ہم بھی نازل کر سکتے ہیں, یعنی ہم بھی ایسا بیان کر سکتے ہیں, ایسا کلام ہم بھی بیان کر سکتے ہیں جس کو دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا. سورہ انفال آیت نمبر 31 کے اندر اللہ فرماتا ہے, سورہ انفال آیت نمبر 31, اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا ہے, اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں. استغفر اللہ, اس طرح کا قرآن جو ہے ہم بھی کہہ سکتے ہیں. تو اللہ نے پھر چیلنج بھی کیا کہ تمہیں اگر شک ہے تو لے آؤ اس کی جیسی آیتیں بنا کر کے, صورتیں بنا کر کے لے آؤ, اور تم نہیں تمہارے ساتھ اور لوگوں کو ملا لو اور قیامت تک آنے والوں کو بھی ملا لو, کیونکہ یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے. تو تم سب مل کر کے اللہ کے جیسے کلام بنا کر کے دکھا دو یا صورتیں بنا کر کے دکھا دو, اور نہیں کر سکتے تو یاد رکھو کہ جہنم تمہارے لیے ہے. آگے دیکھتے ہیں ہم. کاش, اچھا جو یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, جو نبی مکرم کی تکذیب کر رہے ہیں, ان کو جھٹلا رہے ہیں, کلام کو جھٹلا رہے ہیں, آخرت کو جھٹلا رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں, ان کے تعلق سے سخت ترین انداز میں اللہ رب العزت نے خطاب کیا, کاش آپ ظالموں کو اس حال میں دیکھیں جب وہ موت کی سختی میں گرفتار ہوں گے. یہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کو ابھی نہیں پتا چلے گا, کیونکہ اللہ نے تو ابھی چھوٹ دے رکھی ہے, ابھی تو الزام لینا ہے اللہ نے, اس لیے اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے. لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا تب ان کو پتا چلے گا کہ جو ہم سرکشی کرتے تھے, اللہ رب العزت کے بارے میں باتیں بناتے تھے, اللہ کے کلام کے بارے میں باتیں بناتے تھے, اللہ کے نبی کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں باتیں بناتے تھے اور جھٹلایا کرتے تھے, جیسی موت کا فرشتہ آئے گا تب انہیں پتا چلے گا. سورہ انفال آیت نمبر 50 میں, سورہ انفال آیت نمبر 50 کے اندر اللہ رب العزت نے اور بھی بیان کیا اس کے بارے میں, اور کاش آپ اس وقت دیکھیں جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالیں گے, ان کے چہرے اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں. مطلب اے نبی مکرم کاش آپ اس وقت کو دیکھیں جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کی پیٹھ اور ان کے چہروں پہ, اور یہاں پہ اور دیکھیں فرماتا ہے اسی آیت کے اندر آخری میں, اور فرشتے کہتے ہوں گے کہ فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور پھیلائے ہوئے کہ نکالو, اور پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جان. مطلب جب کافر کی روح نکالنے کے لیے, منافق کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں روح نکالو. اب جیسے ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ روح چھپتی بھی ہے, پھر اس کو کھینچا جاتا ہے, اور ایسا کھینچا جاتا ہے جیسے مخمل کے کپڑے کے اوپر سے آپ کسی تار کو یا کانٹے دار چیز کو کھینچیں اور کسی تکلیف سے وہ نکلتی ہے. صرف یہی نہیں ہوگا, اس آیت کے اندر اللہ رب فرماتا ہے آج تمہیں بدلہ ہے ذلت کا عذاب دیا جائے گا. فرشتے کہتے ہیں ہاتھ پھیلا کر کے نکلو آؤ, آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا, تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس عمل کا جو تم کیا کرتے تھے, دیا جائے گا. اللہ پر ناحق باتیں گھڑتے تھے, کیا کہہ رہے ہیں فرشتے, اللہ پر تم ناحق باتیں گڑتے تھے, جو کچھ نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں خود سے کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ ایسا فرماتا ہے, اللہ کا یہ دین ہے, اور اس آیت سن کر تکذیب کرتے تھے, اور اس کی آیتیں سن کر کے تکذیب کرتے تھے, یعنی اس آیتوں کا انکار کرتے تھے. موت کے وقت سختی کی وجہ کیا ہے؟ موت کے وقت سختی کی وجہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جب فرشتے آئیں گے اور کہیں گے نکالو اپنی جان, اور دوسری آیتوں کے مطابق ان کو مارا جائے گا, گھینچا جائے گا, گھسیٹا جائے گا, اور اس کو سختی کے ساتھ نکالا جائے گا, منہ پہ اور پیٹھ پہ مار مار کر کے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ تم نے اللہ رب العزت کے بارے میں باتیں بنائے تھے,
اپنی مرضی سے باتیں کہہ کر کے کہا تھا کہ اللہ نے کہا ہے، اور اس آیت سے اور تم نے آیتیں سن کر تکذیب کی تھی. بتا، قرآن کو تم نے سن لیا تھا لیکن اسے جھٹلایا تھا. ہم نے بھی تو سنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اب اس کی تکذیب کیا ہے؟ مکہ والوں نے کیا تکذیب کی ہے کہ نبی مکرم سے قرآن کو سننا نہیں ہے، نبی مکرم سے قرآن کو سمجھنا نہیں ہے، اور پھر اس پر عمل نہیں کرنا ہے اور دوسروں تک نہیں پہنچانا ہے. یہی عمل تھا نا مکہ والوں کا. کیا ہم یہ نہیں کر رہے؟ ہم بھی تو جانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ تو مکہ والے بھی جانتے تھے. لیکن کیا اس کو ہم سیکھنے کی، نبی مکرم نے جو جس انداز میں بیان کیا، یعنی صحیح حدیث کی روشنی میں صحابہ اکرام کو جس نے جیسے سمجھا اس کو سمجھنے کی روشنی میں، کیا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو وہی فرشتے کہیں گے کہ اس آیت کیونکہ تم نے آیتیں سن کر اس کی تکذیب کی تھی. تکذیب کی تھی یعنی جھٹلایا تھا، کفر کیا تھا اس کا. ایک اور چیز یہاں پہ غور کریں، پوری دنیا میں، پوری زندگی میں بربادی کی وجہ دیکھیں آپ. زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا کیوں رہا؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جس نے میرے کلام سے اعراض کیا، میرے ذکر سے اعراض کیا، میں اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا ڈال دوں گا. تو ہماری زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا تو ڈل گیا، ہر اینگل سے پریشان، کبھی بزنس کے بارے میں، کبھی بیوی کے بارے میں، کبھی بچے کے بارے میں، کبھی صحت کے بارے میں، کبھی عزت کے بارے میں، پورے ہر جگہ سے پھنسے ہوئے. پھر اس کے بعد جب موت آ رہی ہے تو موت کے وقت، اور کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو جھٹلایا، مطلب قرآن کا حق ادا نہیں کیا، دنیا برباد ہوئی. اب جب موت ہو رہی ہے تو موت کے وقت بھی وہی یاد دلایا جا رہا ہے کیونکہ تم نے قرآن کی آیتوں سے تکبر کیا یعنی جھٹلایا. اب جب قبر کے اندر ڈالے جائیں گے تو کچھ لوگ ہوں گے جو سوال کے جواب دے دیں گے. تو جو جواب دے دیں گے، ترمذی شریف کی حدیث میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو لوگ جواب دے دیں گے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم نے جواب کیسے دے دیا؟ تو وہ چاہتے سوال کا جواب دیں گے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا تھا، اس سے ہمارا ایمان ہو گیا تھا. تو ہم جو لوگ سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے ان کی وجہ بھی یہ رہے گی کہ انہوں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا تھا. تیسرا، قبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو اسی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 125 126 میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اندھے اٹھائے جائیں گے اور وہ کہیں گے اے ہم تو دیکھتے بھالتے تھے، ہم اندھے کیسے ہو گئے؟ اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح میری آیتیں تیرے سامنے آتی رہی، تو نے اسے نظر انداز کیا. عربی میں تو پڑھ رہا تھا لیکن نظر انداز کیا اس کو سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں. آج تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے. اب جب حشر کے میدان میں پہنچ رہے، اندھے بن کر کے تو پہنچ ہی رہے، اب وہاں پہ جب میزان قائم ہو رہا ہے وہاں پر بھی وہ پچھتائے گا کہ میں نے قرآن کے حقوق ادا نہیں کیا. جب جہنم کے اندر جا رہا ہے تو سورہ ملک کے اندر پہلی رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے فرشتے اس سے پوچھیں گے کیا تمہیں اس عذاب سے ڈرانے والا کوئی آیا نہ تھا؟ وہ کہیں گے ہاں ڈرانے والے تو آئے تھے، لیکن کاش میں نے اس کی بات کو، مطلب قرآن کو ٹھیک سے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو میں جہنم میں آنے والوں کے ساتھ آنا نہ پڑتا. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، موت کا وقت بھی برباد ہو رہا ہے، قبر بھی برباد ہو رہی ہے، حشر کا میدان بھی برباد ہو رہا ہے، اور پھر آخری میں جہنم میں جا رہے ہیں. وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ ہر اسٹیپ میں وجہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کے حقوق کو ادا نہیں. ایسا کیا ہے قرآن میں؟ آپ دیکھیں قرآن میں ہر چیپٹر میں آپ کو توحید ملے گی، اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کی پہچان، اور یہی ہماری پیدائش کا مقصد بھی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو توحید وہی شخص جان سکتا ہے جو اللہ رب العزت کے کلام سے جڑے گا. اگر آپ یوں کہیں کہ توحید کی سب سے زبردست کتاب کون سی ہے تو وہ قرآن. باقی سارے موضوع پہ اللہ رب العزت نے مختصر سے بات کر کے اور پھر نبی مکرم نے سمجھایا ہے، لیکن قرآن میں توحید کے ایک ایک چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی معرفت بہت اچھے انداز میں کرائی ہے. بہرحال تو یہاں پہ قرآن کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کو موت جب نکل رہی ہے تو سختی کے ساتھ نکل رہی ہے. اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو جس طرح کے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. اب یہ قبر کا معاملہ تھا اور موت کا معاملہ تھا. اب موت کے بعد اللہ رب العزت نے سیدھے اس چیز کا نقشہ کھینچا کہ تم جب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور خالق کائنات کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تو اللہ رب العزت وہاں کہے گا کہ تم تو ویسے ہی آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا.
तुम ने जो कुछ कमाया था वो तो कुछ भी नहीं आया, ना कपड़े हैं तुम्हारे पास, ना तुम्हारा कोई साथी है, और ना जिसके साथ तुम तसव्वुर करते थे कि वो मेरा बचा लेगा और वो मेरा मुश्किल कुशा है। आज तो सबसे बड़ी मुश्किल का वक्त है, आज तो तुम्हारे साथ कोई नहीं दिख रहा। जैसे तुमने पहली बार हमने तुम्हें पैदा किया था वैसे ही तुम दोबारा पैदा होकर के चले आ रहे हो। सूरह कहफ की आयत नंबर 48 में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी किस्म का नक्शा खींचा है। सूरह कहफ आयत नंबर 48 निकालें, लिखे, मतलब अल्लाह फरमाता है इसमें, और सब आपके परवरदिगार के सामने सफ बस्ता पेश किए जाएंगे। सब बस्ता यानी लाइन के साथ पेश किए जाएंगे। जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, जिस तरह पहली बार पैदा किया था उस तरीके से तुम सब अपने रब के सामने सब बस्ता खड़े होगे, लाइन के साथ खड़े होगे। यकीनन तुम हमारे सामने आए हो। फिर अल्लाह क्या कहेगा, आज यकीनन तुम हमारे सामने आए हो। जो तुम दुनिया में कुरान को पढ़ते थे, नबी मुकर्रम की हदीस को पढ़ते थे, यकीन नहीं होता था, आज तुम हकीकत में हमारे सामने आ गए हो। जैसा कि हमने तुम्हें इब्तिदा में पैदा किया था, जैसे मैंने पहली बार पैदा किया था वैसी आज मैंने तुमको फिर से पैदा कर दिया हूं। इसी तरह हमने तुम्हें दोबारा इकट्ठा किया है। हालांकि तुम इसका इनकार करते थे, हालांकि तुम इसका इनकार करते थे, इसे बहुत बईद जानते थे, मतलब बहुत बईद जानते थे, बहुत दूर जानते थे। मगर देख लो ये कयामत का दिन आ गया, देख लो, जान लो, ये कयामत का दिन आखिर तुम्हारे ऊपर आ गया। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया, फिर से देखें, काश आप जालिमों को उस हाल में देखें जब वो नैयाली हो गई थी। आयत नंबर 94, और यकीनन तुम हमारे पास अकेले आए हो जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, और हमने तुम्हें जो कुछ अता किया था वो तुम अपने पीछे छोड़ आए हो। जो कुछ हमने तुम्हें दुनिया में अता किया था वो तो तुम कुछ भी नहीं लेके आए, यहां तो तुम अकेले आ गए। क्या चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया था जिसको हमने दिन रात एक करके इकट्ठा किया था और वो कुछ भी लेकर के नहीं गए। हदीस देखते हैं इस ताल्लुक से, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2958, 2959 भी है, दो हदीसें मिलेगी आपको। इब्न आदम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्न आदम कहता है मेरा माल मेरा माल, यही कहते हैं हम लोग, मेरा माल है, मेरा घर है, मेरी जायदाद है, मेरी दुकान है, मेरा कमाई की चीजें हैं। तो नबी मुकर्रम फरमाते हैं इब्न आदम कहता है मेरा माल, हालांकि तेरा माल सिर्फ वो है। अब सुन लीजिए आप हकीकत, और वाकई ये हकीकत है। नबी मुकर्रम फरमाते हैं हालांकि तेरा माल सिर्फ वो है जिसे तूने खाया और हजम कर लिया, वो तो तेरा था जो तूने खाया और हजम कर लिया। दूसरा, पहना और उसे बोसीदा कर लिया, वो तेरा माल था जो तूने खाया और हजम कर लिया, वो तेरा माल था जिसे तूने पहना और बोसीदा कर दिया, पहना और यानी खराब कर दिया कपड़े को, और सदका करके उसे आगे भेज दिया, और वो माल तेरा था जो तूने सदका करके आगे भेज दिया था। गौर करें इस हदीस पर और आगे देखें, पूरी हदीस पढ़ लेते हैं पहले। और उसके सिवा जो कुछ है तो वो जाने वाला है और तू उसे लोगों के लिए छोड़ने वाला है। अब जो कुछ भी बचा हुआ है, बैंक बैलेंस है, घर है, जमीनें हैं, जायदाद है, जेवरात हैं, ये सब किसके लिए? जो तुम छोड़ दोगे, ये कब्र में भी नहीं जाने वाला। आखिरी में जब आपका इंतकाल होगा, हमारा इंतकाल होगा, जो हमने अंगूठी पहने होंगे उसको भी उतार लिया जाएगा, जो घड़ी पहने होंगे वो भी उतार लिया जाएगा, जो मोबाइल होगा वो भी रख लिया जाएगा, यहां तक के लिबास तक उतार लिया जाएगा, कुछ नहीं। तो ये सब कुछ तुमने छोड़ दिया और लोगों के पीछे, लोगों के लिए छोड़ दिया। तो क्या चीज हमारा है? जो हमने खाए हैं और हजम कर लिया वो हमारा था, और वो जो हमने पहना और बोसीदा कर लिया। तो ये दोनों चीज तो खत्म हो गई, ये तो दुनिया की थी, दुनिया में खत्म हो गई। अब असल जो है हमारे साथ क्या जाने वाला है, वो जो हमने सदका किया था, वो जो हमने बैंक बैलेंस, वो जो हमने बैंक ऑफ आखिरत में दिया था, आखिरत के लिए हमने जो खर्च किया था वो था। इस ताल्लुक से एक बहुत कीमती बात इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बहुत मशहूर ताबईन है। ताबईन किसको कहते हैं? जिन्होंने सहाबा की संगत इख्तियार की और ईमान की हालत में जिनका इंतकाल हुआ। तो ये ताबईन है और बहुत मशहूर ताबईन है, बहुत बड़े उलमा हैं। तो ये फरमाते हैं, इमाम हसन बसरी ने फरमाया है कि इब्न आदम को कयामत के दिन इस तरह लाया जाएगा कि वो बकरी के बच्चे की तरह कमजोर लांगर होगा,
مطلب بہت کمزور ہوگا. بکری نہیں ہوگا یہ, جیسا کمزور ہوتا ہے نا بکری کا بچہ, ایسا یہ کمزور حشر کے میدان میں حاضر کیا جا رہا ہے, کیا جائے گا, جمع کیا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا, اے ابن آدم ذرا یہ تو بتا کہ تو نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا تھا. لیکن وہ کہے گا, لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہے گا جسے اس نے آگے بھیجا ہوگا. پھر امام حسن بصری نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی. یہ ہے حقیقت کہ وہاں پر کمزور کیوں جا رہے ہیں, کیونکہ آخرت کے لیے تو ہم نے کم بھیجا تھا نا, تو آخرت کے لیے ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہم خود بھی غور کریں, جو ہم نے کھایا ہے کیا اتنا ہم نے آخرت کے لیے بھیجا؟ ہم نے جتنا پہنا ہے کیا ہم نے اتنا آخرت کے لیے بھیجا؟ اور دنیا میں ہم کو چھوڑ کے جانے کے لیے ہم دن رات نہ حلال دیکھ رہے ہیں نہ حرام دیکھ رہے ہیں اور کما رہے ہیں, اور سب دنیا میں چھوڑ کر کے جانے والے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور نبی اللہ رب العزت کے مطابق زندگی جینے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اس آیت میں آگے دیکھتے ہیں, اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نظر نہیں آتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم نے تو کچھ لے کر کے تو آئے نہیں ہو, پہلی بار جیسے پیدا کیا تھا ویسے تم پھر سے اٹھ گئے ہو برہنا, اور تم نے اپنے ساتھ میں بھی کچھ نہیں لائے. اب وہ تمہارے سفارشی بھی نظر نہیں آ رہے, اور وہ جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہ ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے اور ہم ان کے جھنڈے میں چلے جائیں گے اور ہم ان کے پیچھے چلے جائیں گے اور وہ تو ہم کو جنت میں پہنچا دیں گے, وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہے. پھر سے سنیے آپ آیت, اور اب ہمیں تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نظر نہیں آتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ بے شک وہ تمہارے اللہ کے شریک ہیں. مطلب تم یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ شریک ہیں, یعنی اللہ رب العزت کے ہاں وہ بھی کچھ شرکت رکھتے ہیں, جنت کے اندر ان کی بھی شرکت ہے, وہ تمہیں جنت کے اندر ڈال دیں گے یا وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچا لیں گے, ایسا کچھ تمہارا دعویٰ تھا. اس تعلق سے آپ آیت لکھ سکتے ہیں سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 62, 28 کی آیت نمبر 62. اللہ رب العزت فرماتا ہے ان آیتوں کے اندر, میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں گئے. حشر کے میدان میں اللہ رب العزت پوچھے گا, میرے وہ شریک جن کو تم نے میرا شریک بنائے ہوئے تھے کہاں گئے وہ جن کا تمہیں دعویٰ تھا. اور اس طریقے سے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 92 اور 93 کے اندر اللہ فرماتا ہے, اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم پوجتے تھے اللہ کے سوا, کیا وہ تمہارے مدد کر سکتے ہیں یا خود اپنی مدد کر سکتے ہیں, یا خود وہ بدلہ دے سکتے ہیں. سوری, کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ تم کو بدلہ دے سکتے ہیں. مطلب دنیا میں تو تمہارے وہ حاجت روا اور مشکل کشا تھے, آج تو سب سے بڑا مشکل کا دن ہے, آج تو سب سے زیادہ ضرورت کا دن ہے, آج وہ تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا کہاں چلے گئے. کیا وہ تمہیں بچا سکتے ہیں یا کیا وہ خود کوئی بدلہ دے سکتے ہیں؟ ان کی کوئی جنت ہے جہاں پہ وہ تم کو داخل کر دیں گے؟ کیا ہے ان کے پاس کچھ؟ کہاں ہے وہ؟ یہ ایسا اللہ رب العزت اس دن سوال کرے گا, ایسا سخت دن ہوگا وہ. اللہم احسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے. آگے اللہ فرماتا آمین. اس کے بعد اللہ فرماتا ان سے تمہارا تعلق یقیناً ٹوٹ گیا ہے اور وہ تم سے کھو گئے ہیں جنہیں تم اپنا خیال کیا کرتے تھے. اس تعلق سے آپ ایک اور آیت لکھ لیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166, 166 اور 167. چلیے اس کے بعد اب ہم اصل اپنے موضوع پر آ رہے ہیں جو ہے معرفت کا موضوع. کتنا وقت بچا ہے؟ کچھ وقت بچا ہوا ہے اور یہ اصل موضوع ہے. دیکھیے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر اللہ کی معرفت آ جائے, ہمارے گھر کے اندر, ہمارے خاندان کے اندر, ہمارے رشتہ داروں کے اندر, ہمارے دوست احباب کے اندر, تو ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت کیسے کراتے ہیں وہ سمجھنا ہوگا. اور خود ہمیں سب سے پہلے اللہ کی معرفت کرنا ہوگا اللہ کی مخلوق سے, اور اسی کو کہتے ہیں توحید ربوبیت, رب کا جاننا. اور رب کو کیسے جانا جاتا ہے؟ رب اللہ اپنی معرفت کراتا ہے اپنی مخلوق کو دکھا کر کے. تو یہاں پہ ان آیتوں کے اندر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی معرفت ہمیں کرا دے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 95 سے اب آیتیں شروع ہو رہی ہیں. بے شک اللہ ہی دانے کو گٹھلیوں
بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جو دانہ کسان بو دیتا ہے, زمین کے اندر دفن کر دیتا ہے, اور وہ دانوں میں سے کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جو مردہ ہوتے ہیں اور جن کے اندر جان آ جاتی ہے, ان کے اندر پتیاں آ جاتی ہیں, جڑ آ جاتی ہے, اور وہ زمین کا سینہ چیرتے ہوئے باہر آتے ہیں. کیسے ہو گیا یہ؟ کیا یہ اپنے آپ ہو سکتا ہے؟ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 33 کے اندر اللہ فرماتا ہے اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے. زمین آپ دیکھیں مئی اور جون کے وقت میں پوری زمین مردہ دکھے گی آپ کو, سوکھی ہوئی, کچھ نہیں ہے اس کے اندر, کوئی جان نہیں. اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگائے. مطلب اسے زندہ کیا, اس سے مراد یہ کہ اس کے اندر زندہ پودے نکالے. وہ پودے جو ہیں آج سے 14.5 سال پہلے اللہ نے یہ سائنٹیفک بات بتا دی کہ پودوں کے اندر جان ہوتی ہے. اگائے, پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں. پھر وہ جو پودے ہم نے اگائے ہیں وہی ان کا رزق ہے. یہ جو اپنی بڑائی بتا رہے ہیں نا کہ ہم کما رہے ہیں اس لیے کھا رہے ہیں, تو کماتے تو ہم نوٹ ہیں, سونا چاندی ہے, کیا وہ کھائیں گے؟ یہ زمین میں سے اللہ رب العزت جو نکالتا ہے وہ تم کھاتے ہو. اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ہم نے ان میں سے چشمے جاری کیے, یعنی پانی کے چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ ان سے پھل کھائیں. اور ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا. کیا کہا اللہ نے؟ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا. کون سا سائنٹسٹ ہے جس نے آم بنایا ہے, سیب بنایا ہے؟ آپ غور کریں, کوئی دانہ کسی سائنٹسٹ نے بنایا؟ تو ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا. یا تم جن کے بھی معبود بناتے ہو, لات, عزا, منات اور جتنے بھی جو تمہارے معبودان باطل ہیں, کیا ان نے کچھ بنایا ہے؟ پھر کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان اللہ. تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے گنایا کہ میں زمین میں سے تم کو یہ ساری چیزیں نکال کر کے دے رہا ہوں, اور اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے, پھر کیا تم شکر نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری نعمت دینے کے بعد ہمارا خالق اور مالک اس کے بدلے میں صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کر دو. شکر کیا ہے؟ الحمدللہ, اے اللہ تو نے دیا. اور ناشکری کیا ہے؟ میں نے کمایا, میرے ہاتھ کی تھی, میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہوا, میری ڈگری کی وجہ سے ہوا, میری دکان کی وجہ سے ہوا, میرے پیر صاحب کی وجہ سے ہوا, اور میرے باپ دادا کی وجہ سے ہوا, یا میرے فلاں آستانے کی وجہ سے ہوا, یا میرے فلاں کسی کی طرف سے ہوا, دیوی کی وجہ سے ہوا, دیوتا کی وجہ سے ہوا. اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ میں نے بارش برسایا, زمین کو پھاڑ کر کے میں نے دانے کو نکالا ہوں, اور دانے کو پھاڑ کر کے میں نے نکالا ہوں, اور میں نے تمہیں رزق دیا ہوں, اور تم سے بدلہ کیا چاہتا ہوں کہ تم میرا شکر کرو. میرے علاوہ کسی اور کا شکر نہیں چلے گا. اور اللہ پاک ہے جس نے زمین کے نباتات کی اور خود ان کی اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں, ان سب کو جوڑوں سے پیدا کیا. سبحان اللہ. کہ میں نے نباتات یعنی اگنے والی چیزیں میں نے پیدا کی, اور جتنی بھی چیزیں ہیں جو تم نہیں جانتے ان سب کو بھی جوڑے سے پیدا کیا, یعنی میل اور فیمیل پیدا کیا ہوں. آج سائنس نے اس پہ ریسرچ کیا اور جو کیٹاڑو نہیں دکھتے ان کو بھی دیکھا, اور اس کو بھی مائکروسکوپ سے دیکھ کر کے یہ بتایا کہ یہ جوڑے سے ہیں. اور جتنے بھی نباتات ہیں یعنی اگنے والی چیزیں ہیں, اب سائنس یہ بولتا ہے کہ یہ جوڑے سے ہیں. لیکن جوڑے سے مطلب پہلے تو جان نہیں بولتا تھا, اب جان بھی بولا اور بولتا ہے کہ میل اور فیمیل ہے. یہ 14.5 سال پہلے ہمارے خالق نے بتا دیا کہ یہ جوڑے سے ہیں, اور یہ مطلب میل اور فیمیل بھی ہے, اور یہ جان بھی ہے. تو یہاں پہ پھر سے ہم دیکھتے ہیں بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. وہی اس کو پھاڑتا ہے, اس کے اندر جان پیدا کرتا ہے, اور وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے باہر آتی ہے, اور زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. سبحان اللہ. دانا جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے. ہمارا سائنس یہی کہتا ہے کہ جس کے اندر گروتھ نہیں اس کے اندر جان نہیں. تو دانے کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو پھوڑیں گے تو وہ ڈسٹ بن جائے گا, آٹا بن جائے گا, تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو انڈے کو آپ پھوڑیں گے تو کچھ بھی نہیں نکل رہا اس کے اندر سے. لیکن ایک وقت گزرا اور اللہ رب العزت نے چاہا, جیسے 10 مرغی کے انڈے آپ رکھتے ہیں تو وہ 10 نہیں نکلتے, 1-2 اس میں سے خراب ہو جاتے ہیں. کیوں ہو گئے خراب؟ ہیٹ تو اتنی ملا. جو ہیٹ میں بھی جو مرغی کے بچے نکلتے ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کچھ انڈے خراب ہو جاتے ہیں. یہ خراب کون کون رہا ہے؟ دانا کسان بو رہا ہے, سبھی دانے نہیں نکل رہے, کچھ خراب ہو جا رہے ہیں. یہ خراب کون کر رہا ہے اور اچھا کون کر دے رہا ہے؟ کون اس میں سے جانے؟ اپنے آپ اگر ہو رہا ہے تو سب ایک جیسے ہونا چاہیے. اور اتنا ہی نہیں یہ کمال کہ وہ جو دانے نکل رہے ہیں وہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ نکل رہے ہیں, کہ ان کو کیسے پتی لے کر کے آنا ہے, کیسے پھول لے کے آنا ہے, کیسے پھل لے کر کے آنا ہے, کیسا پتجھڑ لے کر کے آنا ہے, اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا, اس کا وٹامن کیا ہوگا, اس کا کلر کیا ہوگا,
یہ سب خوبیوں کے ساتھ وہ نکل رہے ہیں. وہ جو دانے کے اندر، وہ جو انڈے کے اندر سے بچہ نکل رہا ہے، وہ اپنی پوری صلاحیت لے کر کے نکل رہا ہے. اس کے کان، آنکھ، دل، سوچنے سمجھنے ساری چیز کی صلاحیت. اور ان سب سے بڑی چیز جس میں مجھے اس بات پر اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کسی بھی پوائنٹ سے کسی کو بھی ہدایت دیتا ہے. اور مجھے اس بات سے سمجھ میں آئی بات کہ واقعی دنیا کا کوئی بنانے اور چلانے والا ہے، ورنہ اس بکری کو، اس جانور کو یہ کیسے پتا چلا کہ مجھے یہ پینا ہے، یہ نہیں پینا، یہ کھانا، یہ نہیں کھانا. ایک دن کا مرغی کا بچہ ہے، آپ اسے مار مار کر کے دودھ نہیں پلا سکتے. کس نے اس کو بتایا کہ مجھے دودھ نہیں پینا ہے، دودھ نقصان کرے گا؟ کس نے اسے بتایا کہ وہ کئی گھوڑوں کو کھورتا ہے اور ایک چھوٹا سا پیٹ بھرتا ہے، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حلال، یہ حلال، اور اس حلال کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح سے شام ہو جاتی ہے اور چھوٹا سا پیٹ بھرتا ہے. کون ہے بتانے والا؟ کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ سب اپنے آپ ہو رہا، اپنے ایسے ہی ہو رہا ہے. چلیے وہ بن گیا، جانور بن گیا اور ایک سسٹم ہے، وہ بنتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر، اس کے برین کے اندر کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پینا، کیا نہیں پینا، کہاں رہنا، کہاں نہیں، کون بتا رہا ہے؟ یہ ہے وہ طاقت. اس طاقت کی پہچان یہاں پہ کرائی جا رہی، یہ ہے اس کی معرفت. اور وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. یعنی پیڑ زندہ ہے اور مردہ، اس میں بیج نکل رہا ہے، پھر بیج مردہ ہے اور پھر اس میں سے جان نکال رہا ہے. مرغی زندہ ہے، انڈا اس کا مردہ نکل رہا ہے، پھر اس مردے میں سے پھر وہ جان کو نکال رہا ہے. یہ ہے اللہ. اللہ فرماتا ہے یہ ہے اللہ. چنانچہ تم کہاں بہ کے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ اتنی بڑی قدرت کا مالک، اتنی بڑی طاقت کا مالک، اس کو چھوڑ کر کے پتھر کے سامنے کھڑے ہوئے، دھاگے کے سامنے کھڑے ہوئے، تعویذوں کے سامنے اور گنڈوں کے سامنے کھڑے ہوئے. ایک شخص جو انتقال ہو گیا اس کے سامنے تم کھڑے ہو. کیا ہے چاہیے؟ آگے دیکھیں آپ. وہ صبح کو کی سفیدیاں نکالتا ہے اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا. اور وہ صبح کی سفیدیوں کو نکالتا ہے. صبح کے تعلق سے آیت دیکھیں آپ. صبح کیا کتنی قیمتی چیز ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ آراف آیت نمبر 54، سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے. وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے. مطلب رات ہے اندھیرا، اب اس کے اوپر دن کا لباس جب پہنا تو رات اپنے آپ ختم ہوگی. دوسری جگہ آپ دیکھیں سورہ زوحا آیت نمبر 2 کے اندر 1 اور 2 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. آفتاب کو روشنی، آفتاب کی روشنی کی قسم. اللہ رب العزت آفتاب کے روشنی کی، مطلب جو روشنی اس نے تمہیں دی ہے اس روشنی کی قسم کھاتا ہے جب وہ چھا جائے. آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے سورہ لیل آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ. رات کی قسم جب دن کو چھپا لیتی ہے اور دن کی قسم جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، جب اسے ڈھانپ لیتی ہے. اسی طریقے سے سورہ شمس کے اندر اللہ فرماتا ہے سورہ شمس آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. اور دن کی قسم جب اس میں چمکدار ہو اور رات کی قسم جب اسے چھا جائے. مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں، میں نے آپ کو 3-4 آیتیں بتا دیا کہ جن کی اللہ قسم کھا رہا ہے. دن اور رات یہ کتنی قیمتی چیز ہے. اب ہم اس پہ غور کرتے ہیں. دیکھیں آپ کیا فرمایا اللہ نے. اور وہ صبح کی سفیدی کی قسم. یہ صبح، یہ دن ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے. دن ہوتا ہے اور سب اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں. کھیت والے کھیت چلے گئے، دکان والے دکان چلے گئے، اسکول والے اسکول چلے گئے، گھر کی عورتیں گھر کا کام کرنے لگی اور سب لوگ اپنے اپنے ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں. اور رات جیسی ہوئی اور رات کو سکون کا باعث بنایا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے رات کو سکون کا باعث بنایا. اب سب اپنے اپنے جگہ سے واپس لوٹ کر کے آ گئے اور رات کو آرام کر رہے ہیں. غور کریں، آرام رات نہیں بناتا اللہ تو کیا ہوتا؟ رات نہیں بناتا تو کیا ہوتا؟ ذرا آپ رات میں سونا بند کر دیجئے 1 ہفتے تک، دن میں سونا شروع کریے. کئی بار آپ لوگوں سے سنتے ہوں گے کہ رات کی 2 گھنٹے کی نیند کافی ہو جاتی ہے، 3 گھنٹے کی نیند کافی ہو جاتی ہے. کیا چیز بنائی ہے اللہ نے. کیا یہ سب اپنے آپ ہو گیا؟ ہماری ضرورت تھی اس وجہ سے بنایا، ورنہ جانوروں کو رات کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے رات میں بھی کہ وہ جانور اپنا کام کرتے رہتے ہیں. رات میں بھی چلتے رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کھڑے ہیں. ان کے دن رات سب برابر ہے. ہمارے لیے بنایا ہے یہ رات. یہ دن ہمارے لیے بنایا کہ ہم دن میں کام کر لیں اور رات میں سکون حاصل کر لیں.
غور کریں آپ، بعد میں غور کریے گا کہ رات نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، دن نہیں ہوتا تو کیا ہوتا. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور سورج اور چاند کو وقت کے حساب سے جاری کر دیا. سورج اور چاند کو وقت کے حساب سے جاری کر دیا. کیا یہ وقت کے حساب سے چل رہے ہیں؟ اب یہاں سے آپ فلکیات کے نظام کو دیکھیں گے، گیلیکسی کے نظام کو دیکھیں گے، آسمانی دنیا کے نظام کو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا. اس کے تعلق سے چند آیتیں دیکھیں. سورہ نساء سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 10 اور آیت نمبر 5 کے اندر اللہ فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کو منزلیں مقرر کر دی اور چاند کو منزلیں. تینوں بات سائنٹیفک فرمائی. سب سے پہلی بات فرمائی وہی تو ہے جس نے سورج کو روشنی والا بنایا، یعنی اس کو شمس بنایا، اس کے اندر خود کی آگ ہے. اور چاند کے لیے کیا فرمایا؟ اس کو نور دیا، مطلب اس کی خود کی آگ نہیں ہے، کہیں سے روشنی آتی ہے اور وہ منور ہو جاتا ہے. آج سے 1450 سال پہلے یہ بات وہی بتا سکتا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور جس نے اس قرآن کو لکھا ہے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ چاند کو منور کیا اور چاند کی منزلیں مقرر کر دیں. پہلی تاریخ کا چاند باریک، پھر اس کا موٹا، پھر موٹا، پھر موٹا، اور 14 کا چاند پورا فل ہو جا رہا ہے، پھر اس سے کٹتے چلا جا رہا ہے. یہ ہمارا کیلنڈر ہے جو آسمان پر ہمارے خالق نے لگا دیا کہ پوری دنیا کا انسان اس کیلنڈر کو دیکھ کر کے تاریخ لکھ لے، اپنے بچے کی پیدائش کی اور اپنے فلاں کی اور فلاں کی جو بھی تاریخیں لکھنا ہے وہ اس کے حساب سے وہ لکھ لے. تو یہ اللہ رب العزت نے اس کو طے کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں سورہ یاسین کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 40 کے اندر نہ تو سورج سے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے مدار پر تیر رہے ہیں. سبحان اللہ. نہ سورج کو ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کے قریب پہنچ جائے، مطلب ایسا یہ اور یہ سب ایک مدار پر یعنی ایک گھیرے کے اندر تیر رہے. ہمارے سائنس نے کیا کہا؟ پہلے یہ کہتا ہے کہ پرتھوی استھر ہے، سورج اس کے آس پاس گھوم رہا ہے. پھر کہتا ہے نہیں، سورج استھر ہے، پرتھوی اس کے آس پاس گھوم رہی ہے، اس کا الٹا کیا ہوگا؟ پھر بعد میں جا کر کے چند سال پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، سورج اور چاند اور سب اب تیر رہے ہیں، کیونکہ اسپیس میں یہ گیا اور اسپیس میں جا کر کے اس نے دیکھا کہ نہیں، دنیا کی جتنی بھی چیزیں وہ ایک دائرے کے اندر، ایک گھیرے کے اندر گھوم رہی ہے. اور یہ 1450 سال پہلے اللہ نے فرما دیا کہ صرف سورج اور چاند نہیں، جتنے سیارے ہیں یہ سب اپنے اپنے مدار کے اوپر، یعنی جتنی بھی گیلیکسیاں ہیں یہ بھی اپنے جہاں پر ان کو جیسا اللہ رب العزت نے جو مدار ان کا طے کیا، جو گھیرا ان کا طے کیا، اس گھیرے کے حساب سے یہ سب چل رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 54 کے اندر اور اسی نے سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام پہ لگے ہوئے ہیں. بیٹھا ہوا نہیں ہے کوئی، کام پہ لگے ہوئے ہیں، یعنی یہ کہیں چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. اور اس کا بھی اندازہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہمارا طے شدہ اندازہ ہے. اب پھر سے دیکھتے ہیں آیت کے اوپر واپس جائیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور صبح کی سفیدی نکالتا ہے اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو وقت کے حساب سے وقت کے حساب کا ذریعہ بنایا. مطلب سورج کے ڈوبنے سے اور نکلنے سے اور چاند کے موٹا اور باریک ہونے سے یہ سب سے تم وقت کا اندازہ لگاتے ہو، دنوں کا اور مہینوں کا اور سالوں کا اور صدیوں کا تم اندازہ لگاتے ہو. یہ سب بہت زبردست خوب علم رکھنے والے کا اندازہ ہے، بہت زبردست خوب علم رکھنے والے کا اندازہ. سبحان اللہ، کیا لفظ لیا ہے. آپ دیکھیں 1 سال پہلے جس منٹ اور جس سیکنڈ میں سورج نکلا تھا آج بھی اسی منٹ اور اسی سیکنڈ میں نکلا ہے. 2 سال پہلے، 10 سال پہلے، 100 سال پہلے اور آنے والے بھی، کیونکہ ہماری مسجد کے اندر جو کیلنڈر لگا ہوا ہوتا ہے وقت کا، آپ دیکھیں گے وہ کبھی بدلتا نہیں. جنوری آئے گی، اسی منٹ اور اسی سیکنڈ میں سورج نکلے گا اور اسی کے مطابق نماز ہوگی. مغرب کی نماز بھی اسی کیلنڈر کے حساب سے ہوگی، یعنی 1 سال کے بعد پھر اسی منٹ اسی سیکنڈ. جبکہ سورج اور چاند اور زمین کی رفتار کتنی ہے؟ کم و بیش 24,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہمارا آکاش مطلب ہماری گیلیکسی جا رہی ہے. اس سے زیادہ ہی ہو سکتا ہے. سائنس نے تو ایک تخمینہ لیا ہے اور اس کے بعد بھی کسی کے اندر ذرا سی بھی کم و بیش نہیں ہو رہا. کیا نظام ہے یہ جس نے بنایا اور چلا رہا ہے وہ ہے ہمارا رب. ہمارا رب
पत्थर, जानवर, इंसान और पेड़ पौधे नहीं हो सकते। हमारा रब भूलने वाला, सोने वाला नहीं हो सकता। हमारा रब ऊँघने वाला नहीं हो सकता। हमारा रब वो है जो अल हय्य अल क़य्यूम है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, सारी दुनिया को बना करके चलाने वाला है। और वही है, आगे आए देखें 97, और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम उनके जरिए से खुशकी और तरी का अंदाजे, खुशकी और तरी में तुम रास्ता पा सको, मतलब ये रोशनी के लिए बनाया। सितारों की पैदाइश के 3 मकसद अल्लाह ने अलग अलग जगह बताए, लेकिन कहीं पर भविष्यवाणी देखना नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सितारों की चाल से भविष्यवाणी किया, और भविष्यवाणी को क्या कहेंगे, अपनी तकदीर का अंदाजा ठहराया, या किसी काहिन के पास जाकर के और अपना उसने सितारों की चाल के हिसाब से अपनी जंतरी बनवाया, अपनी जन्म कुंडली बनवा लिया, ये सब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने काहिन के पास गया उसने मेरी नबूवत का इनकार किया, मतलब दायरे इस्लाम से चला जाएगा, नबूवत का ही इनकार कर दिया। तो जो नबूवत का इनकार करे क्या वो इस्लाम रहेगा? इतनी सख्त चीजें, ये गैब की जानने का, सितारे की वजह से बारिश गिर गई या सितारे की वजह से ऐसा हो गया, सितारे की वजह से ऐसा हो, नहीं, ये सितारा एक जगह अल्लाह ने फरमाया ये खूबसूरती के लिए मैंने बनाया हूं ताकि तुमको आसमान खूबसूरत लगे, सूरह मुल्क के अंदर फरमाया। और फिर उसके बाद यहां पे अल्लाह ने फरमाया ये रास्ता देखने के लिए बनाया, और एक जगह फरमाता अल्लाह कि ये शैतान को मार भगाने के लिए ये आला बनाया गया है। ये 3 वजह सितारों की पैदाइश की अल्लाह ने बताया। तहकीक हमने अपनी आयतें उन लोगों के लिए खोल कर बयान कर दी है जो इल्म रखते हैं। यहां से क्या पता चला कि जो दुनियावी एतबार से भी फलकियात का इल्म, साइंस का इल्म रखेगा, जो जितना ज्यादा जिस फील्ड का इल्म रखेगा, उस फील्ड की बात जब कुरान की रोशनी में वो देखेगा तो उसकी अकल हैरान हो जाएगी कि ये इंसान का नहीं हो सकता। जैसे जो इंसानियत के ऊपर इल्म रखने वाला है, अगर वो कुरान को पढ़ेगा और नबी मुकर्रम की जिंदगी को और सहाबा की जिंदगी को देखेगा तो वो हैरान हो जाएगा कि ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये इस कलाम पे अमल करने वाले ये बन गए। इसी तरीके से जो मेडिकल साइंस का इल्म रखता है, जब वो मेडिकल साइंस की आयतें पढ़ेगा, जो फलकियात का इल्म रखता है, स्पेस का इल्म रखता है, वो स्पेस की आयतें जब पढ़ेगा, जो ना बिजनेस मैन है बहुत अच्छा और वो बिजनेस की आयतें पढ़ेगा, तो जो जिस फील्ड का इल्म रखने वाला है, जब वो कुरान को जितना ज्यादा इल्म रखने वाला है, वो जब कुरान को पढ़ेगा तो वो मानने पर मजबूर हो जाएगा। हिदायत मिले ना मिले वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये मानने पर तो मजबूर हो जाता है कि ये इंसान का कलाम नहीं, सारी कायनात के खालिक और मालिक का कलाम है। देखिए तौहीद रुबूबियत की आयतें जो है अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन वक्त खत्म हो गया, इस वजह से मैं बात को यहीं पर रोक रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल या पीर के दिन आगे क्लास रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है हमें उसमें मजीद गौर फिक्र करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, जब तक जिंदा रखे, इस्लाम के साथ जिंदा रखे, इस कुरान के इखलास के साथ हमें अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।